السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو روزے کے آداب ہیں وہ 6 ہیں۔ ہر انسان، ہر مومن کو یہ 6 آداب سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ چلیے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اول، روزے دار کے لیے اہتمام کرنے کی چیز ہے وہ ہے نگاہ کی حفاظت، یعنی کسی بے محل جگہ نہ پڑے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا کیا؟ اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ گیا، حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ سفیان نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے، ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہے۔ یہ تھی نمبر 1۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، یعنی جھوٹ، چغل خوری، بد کلامی، بکواس، غیبت، بدگوئی، جھگڑا وغیرہ سب اس میں شامل ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہے تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے، بہت ہی بچنا لازمی ضروری ہے۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے وہ ہے کان کی حفاظت۔ ہر مکروہ چیز جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا، سننا بھی ناجائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک۔ چوتھی چیز اعضائے بدن، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز سے پکڑنے سے گریز کرنا، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے رکنا، اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت متشبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کی طرح ہے جو کسی مرض کے لیے دوا تو کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا زہر بھی ملا دیتا ہے۔ اس مرض کے لیے دوا تو مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر دھیرے دھیرے ہلاک بہت اہم ہے۔ پانچویں چیز بہت اہم ہے جو آج ہم لوگوں میں ہو رہا ہے، ہم افطار میں ٹھوس ٹھوس تک حلق تک جب تک نہ جائے افطار چھوڑتے ہی نہیں، بھلے نماز چھوٹ جائے، رکعتیں چھوٹ جائیں۔ وہ کیا ہے پانچویں چیز کہ افطار کے وقت حلال مال بھی ہے مگر اتنا نہ کھائے اتنا پیٹ پھل جائے، اتنا کھا لے کہ روزے کی غرض سے فوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کر۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزہ سے فقراء کے ساتھ تشبہ اور ان کے حال پر نظر ہے۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری ہے، فرماتے ہیں کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا، یعنی نہ معلوم جو میں نے روزہ رکھا ہے وہ قبول ہوا کہ نہیں، نہ معلوم جو میں نے عبادت کیا ہے، جو عبادت ابھی ختم کی ہے اس میں کوئی لغزش تو نہیں ہوئی، کوئی بھول تو نہیں ہو گئی، کوئی ہمیں کمی تو نہ رہ گئی۔ اس سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا اس کی قبولیت کی۔ نبی کریم یہ 6 چیزیں ہیں، ہم سب کو غور کرنے کی فکر ہے، سب غور کریں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو ہی بتائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔